پیپلز پارٹی ہو پی ٹی آئی ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ سہولت کاری کی ہے. پیپلز پارٹی جو ان کے اتحادی تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری ریاست نے اہتمام کیا ہے نواز شریف کی واپسی کا اس جلسے کے لیے, اور کل تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی تاج پوشی ہو رہی ہے. تو کیا پی ایم ایل این خود ہی ایک اٹھنے کی کوشش کر رہی ہے یا اس کو لایا جا رہا ہے, اٹھایا جا رہا ہے؟ اب نہیں, میرا خیال ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. جب لنڈن سے فلائی کیا نواز شریف صاحب نے تو ان کو ہائی کمشنر نے سی آف کیا. پھر جس طرح ان کو پروٹیکٹیو بیل دی گئی, پھر ایئرپورٹ پہ جا کے اگر نادرا کے لوگ بایو میٹرکس کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ کیا آپ کو سپورٹ چاہیے. اور جو حامد شروع میں بات کر رہے تھے, میں بصد احترام میں اسے ڈس ایگری اس لیے کرتا ہوں کہ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا آنے کا مطلب ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں, اور میں تو ہمیشہ ان کو کہتا تھا کہ میرے لیے وہ پولیٹیکل ویدر کاک ہیں کہ جب آئیں گے میاں صاحب اس کا مطلب ہے الیکشن ہو رہے ہیں. اور جہاں تک جلسہ ہے شہزاد, یہ ایک ون ڈے ایونٹ ہوتا ہے. جس دن جلسہ ہوتا ہے اس کے 24 گھنٹے تک 36 گھنٹے تک اس کی بازگشت ہوتی ہے, باتیں ہوتی ہیں جی کتنا بڑا تھا کتنا نہیں تھا. لیکن اب اگلے ایونٹس ٹیک اوور کر لیں گے. ایک گرینڈ انٹرنس ہو گئی میاں صاحب کی, انپریسیڈنٹڈ جلسہ نہیں تھا, بہت بڑا تھا, لیکن فرینکلی اس سے بڑے جلسے ہوئے ہیں مینار پاکستان میں. لیکن مالک صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, ایک جمہوری لیڈر اس وقت دیکھیں نا, پیپلز پارٹی بار بار الیکشن کی بات اس لیے کری ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے 90 روز میں بھی نہیں ہوں گے, لیکن کم سے کم شیڈول تو جاری ہو. تو اگر نواز شریف صاحب جو کہ اس وقت ملک کے سب سے ایکسپیرینس لیڈر ہیں, وہ الیکشن کی بات ہی نہ کریں, زور ہی نہ ڈالیں, اور اگر نہیں ڈالیں گے تو پھر تو یہ تاثر مزید ابھرے گا کہ وہ اپنے بیانیے کے ساتھ آئے یا کسی اور کی پچ پہ کھیل رہے ہیں. نہیں, اٹس اے گیون کہ ان کے آنے کا مقصد ہے کہ وہ الیکشن ہو رہے ہیں. اور آپ ایک دیکھیے کہ پچھلے کافی دنوں سے آپ کو عجیب نہیں لگتا, بڑی خاموشی ہے پیپلز پارٹی کی ایشوز کے اوپر, اور وہ کافی پاور پلے میں گیمز ہو رہی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کل کی ان کی تقریر ہے جو ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے, بیکاز میرے نزدیک ان کی تقریر بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے. اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں. اگر آپ وانٹ می ٹو کمنٹ رائٹ ناؤ, جی تو میں بھی پلیز کر دیں پھر اسی کو آگے دیکھیں, بڑھاتے ہیں. میرے نزدیک 3 باتیں کل ہوئی ہیں اور تینوں پوائنٹس آف کانفلکٹ ہیں. ایک, انہوں نے کہا یہ جو ہر کچھ عرصے بعد رخصت کر دیا جاتا ہے, کیوں آتا جاتا ہے, اس مرض کا علاج ضروری ہے. میاں صاحب کے ماضی میں 3 کانفلکٹس رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ایک رہا ان کا سول ملٹری ریلیشنز, اس پہ انہوں نے بات کی. پھر اس پہ انہوں نے اگزامپل بنگلہ دیش کی دی. بنگلہ دیش بڑا سور پوائنٹ ہے فوج کے لیے بھی, باقیوں کے لیے بھی. بنگلہ دیش کی اگزامپل بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ ملک ٹوٹ گیا اور دیکھیں اب وہ کہاں پہنچے. دوسری عدلیہ کی انہوں نے بات کی, انہوں نے اس عدل کا نظام میں تبدیلیاں لانی ہوں گی. میاں صاحب کی کانفرنٹریشن پاسٹ میں سپریم کورٹ سے رہی, فوج سے رہی, دونوں باتیں انہوں نے کی. تیسرا, ان کا ہمیشہ پوائنٹ آف کانفلکٹ ہوتا تھا انڈیا سے ریلیشنز کا. اس سے انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ ہمیں ریجن میں اپنے نیبرز کے ساتھ تعلقات پھر سے استوار کرنے ہوں گے. اور کشمیر پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اب بردباری سے کام لینا ہوگا. اگین یہ پالیسی ڈفرنسز ہیں. یہ جو 3 چیزیں آتی ہیں نا, یہ تینوں پوائنٹس آف کانفلکٹ ہیں جو مجھے لگتا ہے ابھریں گے. پھر انہوں نے شعر پڑھا اور اس میں کہا کہ اگر یہ نا, اب بیسکلی بڑی ویلڈ طریقے سے کہا کہ اب ہمارے ساتھ کوئی ہاتھ نہ کیجیے گا, ورنہ اتنے اشک بہیں گے کہ سب کچھ بہا کے لے جائیں گے. مجھے تو کل کی سپیچ میں آنے والے دنوں میں فرینکلی ایک کانفلکٹ ہوتا نظر آتا ہے جن کا دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگا. صحیح ہے. میر صاحب, آپ کو بھی کیا ایسے ہی حالات نظر آ رہے ہیں کہ فیوچر میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی کانفلکٹ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک موقع پہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں کسی سے بدلہ لینے کی خواہش نہیں رکھتا, اور 40 سال کا نچوڑ یہ ہے کہ سب کو ساتھ مل کے کام کرنا ہے, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے شاید کہ اب وہ سول ملٹری کا رول کیا ہوگا اس پر نہیں پڑھنا چاہتے, وہ سیولین سپریمیسی کی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے, شاید وہ ایک ہائیبرڈ رجیم کے ساتھ ہی اب کام کرنے کے لیے مطمئن ہے. لیکن آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ دیکھیں, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جس طرح 2018 میں عمران خان کو بائی ہک اینڈ کروک مسلط کیا گیا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں, اور الیکشن بھی جو ہے وہ ریگڈ الیکشن تھا, اور اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ تھی اس نے انتہائی بہیمانہ طریقے سے الیکشن میں دھاندلی کی, اور پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا تھا کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنانا ہے. اور پنجاب میں تو مسلم لیگ نون کی میجورٹی تھی, اس میجورٹی کو بھی انہوں نے مائنورٹی میں تبدیل کیا. تو وہی طریقہ ہے, اس میں کوئی نیا راکٹ سائنس تو ہے نہیں ہے کہ 2018 میں جو پوزیشن پی ٹی آئی کی تھی وہ 2023 میں اب پی ایم ایل این کی بن چکی ہے, اور اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو بھی لانے کی کوشش کی جائے گی. تو مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا, کانفلکٹ نظر نہیں آ رہا. مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ 2018 کی ریپیٹیشن ہوگی, بلکہ ذرا زیادہ بھرپور انداز میں 2018 کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو دہرایا جائے گا.
لیکن اگر 2018 کا ایکسپیرینس ہی اگر 2023 یا 2024 میں دہرانا ہے تو پھر اس کے نتائج بھی وہی ہوں گے جو 2018 کے ایکسپیرینس کے ہوئے تھے. تو نہ تو وہ پروجیکٹ کامیاب ہوا، اور اگر اسی طریقے سے یہ پروجیکٹ چلایا گیا تو پھر یہ پروجیکٹ بھی کامیاب نہیں ہوگا. اچھا میر صاحب